کرنی چاہیے تھی, ان کو پرائیویٹ میں کر لیتے تو ٹھیک تھا. تو یہ تو بات, یہ رویہ جب رہے گا تو پھر تو کام نہیں بنے گا. اور پھر وزیر اعظم صاحب کی خود اپنے اندر, ملک کے اندر کیا حیثیت ہے, ان کے تو کوئی احکامات مانتا ہی نہیں ہے. ہر ایک چیز ایوان صدر سے ہوتی ہے, تو وہاں جا کے کس بنیاد پہ, کیا دنیا دیکھ نہیں رہی کہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے ہمارے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے. صحیح, بہت شکریہ جنرل صاحب وقت دینے کا اور بات کرنے کا. اور جنرل صاحب نے جیسے کہ ابھی کہا کہ جو ماسکو میں میٹنگ ہوئی تھی زرداری صاحب کی ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ, جو ایٹیٹیوڈ تھا انڈین پرائم منسٹر کا وہاں پہ, وہ جیسے انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ وہاں پہ انہوں نے جو ہے ان کو ڈیگریڈ کر دیا اور جو ایک انسلٹنگ ریمارکس انہوں نے پاس کیے. تو میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ کیوں گئے ہیں گیلانی صاحب, اس کی یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب نے دوبارہ جانا اور ملاقات کرنا مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ جو ایٹیٹیوڈ تھا وہاں پہ انڈین پرائم منسٹر کا, وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہی جو سلوک ہے وہ دوبارہ وہ دہرائیں, اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ جن کے بہت سارے آرٹیکلز اب تک شائع ہو چکے ہیں. ایک بہت ہی زبردست کتاب لکھی تھی انہوں نے, جو کہ ایک یوتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں, جب بھی میں نے ان سے یہاں پر بات کی, میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وہ ایک بہت انسپائرنگ کتاب ہے. زمینی ستارے کے نام سے انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی ہے. میرے ساتھ اس وقت یہاں پر موجود ہے حنان علی عباسی. السلام علیکم. بہت شکریہ حنان آپ کا بھی تشریف لانے کا اور وقت دینے کا. ابھی جو میں بات کری تھی شراز, میں نے جنرل صاحب سے بھی بات کی اس حوالے سے کہ ہمارا لیڈر جو ہوتے ہیں, پہلے تو مجھے جنرل ہم بات کرتے ہیں کہ جو لیڈرشپ کوالٹیز ہم لوگ کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ لیڈر ایسا ہوتا ہے, لیڈر ویسا ہوتا ہے. جو لیڈرشپ کوالٹیز آپ کو کتابوں میں بتائی گئی ہیں, یا آپ امیجن کرتے ہو کوئی لیڈر ایسا ہوتا ہے, ویسا کوئی لیڈر دیکھنے میں ملتا ہے اپنے ارد گرد؟ لیڈرشپ کوالٹیز ایز سچ نہیں ہیں, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اتنے کوالیفائڈ پرسنز جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جیسا مطلب کیا ہوتی ہیں ایسی لیڈرشپ کوالٹیز؟ لیڈرشپ کوالٹیز یہ ہیں کہ وہ عوام کو ساتھ لے کے چلے, سب سے بڑی بات ہے. اور یہ ہے کہ عوامی رائے کا احترام ہو, اور عوام کی جو بیسک ضروریات ہیں, نیسیسٹیز ہیں, اس کو وہ فوکس کرے. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو ہے لیڈرشپ ہے, اس کی جو مصروفیات ہیں اور اس کی پرائرٹیز جو ہیں وہ عوامی ضروریات اور اس سے ہٹ کے ہیں, وہ اور چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ صحیح لیڈرشپ کوالٹیز موجودہ جو ہماری ہے لیڈرشپ اس میں نہیں ہے اتنی زیادہ, حنان اتفاق کرتے ہیں نہیں ہے موجود؟ یاسمین صاحبہ, بیسیکلی جو پاکستان کے اندر پاکستانی قوم دنیا کی بہترین قوم ہے, اور آپ اس کو اگر کسی بھی مطلب نقطہ نظر سے دیکھ لیں, کسی بھی میدان میں دیکھ لیں, اس کے جو بچے ہیں ان کی اچیومنٹس کو دیکھیں, ان کی کنٹریبیوشن کو دیکھیں, تو یہ ہر سطح پہ اگر بطور قوم اس کو لیں تو یہ دنیا کی بہترین قوم ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں دنیا کے بدترین لیڈرز ہمارے اوپر مسلط ہیں, اور جن کا کوئی واضح ویژن نہیں ہے. وہ نظریہ ضرورت کی اور حادثات کی پیداوار ہے کہ کسی بھی حادثے کا, کسی بھی واقعے میں وہ لیڈرز ابھرتے ہیں اور خوشنما سپنے وہ لوگوں کی آنکھوں میں سجانے کا ہنر جانتے ہیں. بیسیکلی وہ ایکٹر ہیں, وہ لیڈر نہیں ہیں, وہ اداکار ہیں. اپنی کامیابی سے جو اداکاری کے وہ جو اسکرپٹ ان کو دیا جاتا ہے, یا جو ان کے ماضی کے پیش رو جو ان کو دے کے گئے, وہ ان کے اسکرپٹ کو پڑھ کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اور یہ قوم بھی ان کو بار بار ان کا خیر مقدم کرتی ہے. مطلب یہ حیران کن بات ہے کہ آپ جس سوراخ سے ایک دفعہ آپ کو کوئی چیز ڈسے تو آپ دوبارہ وہاں رجوع نہیں کرتے, اس جگہ سے آپ اوائڈ کرتے ہیں. لیکن پاکستانی قوم عجیب قوم ہے. نہیں, لیکن اگر جس راستے سے بھی گزر کے آپ کہیں جانے کی کوشش کریں, آپ کو آگے وہی سوراخ ملے, تو پھر پاکستانی قوم کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ آپشنز نہیں ہے. یہ بیچاری قوم ہے. لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے حالات کے خونی منظر سے. مایوس ہونے کے بجائے یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا کردار ادا کریں. جس طرح کچھ نئے لوگ آ رہے ہیں, ان کو انکریج کریں. ان کو چاہیے کہ وہ بہتری سے اپنا سر و رسوخ قائم کریں, اور جدوجہد رہنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی تحریک اس کے فوری نتائج برآمد نہیں ہوتے. کہ مطلب آپ اگر آج کوئی نظریہ لے کے بڑھیں گی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نیکسٹ ایئر جو ہے اس کے اوپر کوئی نتیجہ ٹھوس کوئی وہ مل جائے. بیسیکلی آپ کو جدوجہد کرنی ہے. اور میرا خیال ہے کہ بعض تحریکیں 30 سال کامیاب نہیں ہوتی. لیکن آج اگر ہماری نسل یہ عہد کرے گی سچائی سے کہ ہم نے اس پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے اور ان لیڈرز کے چنگل سے اس کو آزاد کروانا ہے, تو اس کے لیے آج سے ہمیں پریکٹیکلی کردار ادا کرنا ہوگا اور نئے خون کو اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. ایک موومنٹ آپ کے خیال میں ابھی شروع کرنی ہے, دس از دا ٹائم کہ آپ اس موومنٹ کو شروع کر دیں. شراز, ابھی جو حنان نے بھی بات کی, کیوں لوگ بار بار انہوں نے کہا کہ بار بار ہماری قوم انہی لیڈرز کا خیر مقدم کر دیتی ہے, آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ جب تک ینگ لیڈرشپ کو نہیں آزمایا جائے گا, ایک تو یہ بات ہے کہ جو لیڈرز ابھی موجودہ ہیں ان کو ہم بہت دفعہ آزما چکے ہیں,
اور ان کا یہ ہے کہ یہی میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے خیال میں کیوں ہم بار بار آزماتے ہیں؟ ان کا بار بار آزماتے اس لیے کہ ہمارے پاس اور آپشنز نہیں ہوتی ہیں، اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر ایک دفعہ جو ہے فوج، اگر ہمیں ڈیموکریسی سے کچھ ہوگا تو ہم جو ہے فوج کی طرف جائیں گے، پھر کچھ عرصہ فوج کا آتا ہے، پھر وہ ہمیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہے، فوج کو ہماری طرف آ جاتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ ہمیں تھوڑا سا وہ برا لگنا شروع ہو جائے گی، فوج سے ہم تنگ آ جائیں گے، تو پھر ہمارے پاس اور آپشنز نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا، آپشنز آپ نے کہا ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں، میں تھوڑا سا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس ملک کا، کیا وہ بھی ذمہ دار نہیں ہے ساری صورتحال کے لیے؟ کیا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے؟ پڑھا لکھا طبقہ واقعی ووٹ کاسٹ نہیں کرتا، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس ہی نہیں کرتا، اور یہ کہ ایک تو پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ بہت کم ہے، گریجویٹس پورے پاکستان میں مشکل سے 5% ہوں گے ٹوٹل آبادی کا، تو اگر وہ ووٹ کاسٹ کرتے بھی ہیں تو وہ 95% کے اگینسٹ نہیں جا سکتے ہیں۔ جو رورل ایریاز میں لوگ رہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی ان کا جو ووٹ ہے وہ ووٹ بینک زیادہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ جو لوگ آ جاتے ہیں، چناؤ جو ہوتا ہے وہ نہیں لوگوں کا ہو جاتا ہے جو پہلے سے چل رہے ہیں۔ اچھا حنان، اگر پڑھے لکھے لوگ ووٹ ڈالنا شروع کر بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، کیوں نہیں فرق پڑتا؟ واضح فرق پڑتا ہے۔ جو انہوں نے شراز نے پچھلی بات کی، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ جس طرح جرنیلوں کی انہوں نے بات کی کہ بدقسمتی یہ ہے اس قوم کی کہ 50 یہ جو گزشتہ جو پاکستان کی زندگی، آدھی زندگی تو یہ جرنیل نکل گئے ہیں، 4 جرنیل۔ ابھی آپ کے ساتھ ایک جرنیل صاحب مخاطب تھے، ان کو کوئی پوچھے کہ جس وقت آپ کے پاس عہدہ تھا، آپ ایک پاکستان کی خفیہ ادارے کے سربراہ تھے، تو آپ اس وقت اتنے جمہوری نہیں تھے، آپ کے اندر یہ جو جمہوریت کا یہ جو دورے پڑ رہے ہیں یہ اس وقت کیوں نہیں تھے؟ ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، وہ جب اپوزیشن میں جاتے ہیں جی تب ایسے دورے پڑتے ہیں، اور جو آپ نے جن لوگوں کی بات کی جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تب یہ ایسے دورے گفتار کے غازی جو ہے ان کو ایک اپنا دیکھیں، یہ ان کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب ان کا اپنا کریکٹر نہیں ہوتا، جس وقت میں ایک خوشحال آدمی ہوں، میں کچھ ڈیلیور کر سکتا ہوں، تو تب میں ایک اثار رکھتا ہوں، لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتا۔ تو جب میرے سے سب کچھ چھین لیا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں آ جاؤ، میں آپ کو ویژن دیتا ہوں، میں آپ کو سوچ دیتا ہوں، میں آپ کو فلسفی دیتا ہوں۔ یہ فراڈ ہے، یہ بیسیکلی قوم کو جو ہے بیوقوف بنانے کے ڈھونگ ہیں جو مختلف لوگ مختلف صورتوں میں رچا رہے ہیں۔ بیسیکلی پاکستان کو اس وقت کریکٹرز کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے، نہ کہ گفتار میں مختلف لوگ مختلف طریقوں سے آئیں، آ کے اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے مختلف چیزوں کو پکڑ کے ان کے اوپر بات کریں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ ملک جو ہے اس وقت جن کرائسس سے گزر رہا ہے، ہمارے داخلی انتشار کی جو فضا ہے، یا جو پاکستان جو انٹرنیشنل اسی لیے تو یہ شروع کرنا ہے نا، یہ جو آپ نے کہا کہ ہمیں کردار کی ضرورت ہے، ہمیں ان کوالٹیز کی ضرورت ہے، یہ کہیں سے تو شروع ہوگا نا۔ کون شروع کرے گا؟ سب ایک دوسرے کے انتظار میں کہ شاید وہ اٹھ جائے، میں کہوں گی شاید حنان شروع کر لے، حنان کہیں گے شاید شراز شروع کر لے، تو کیسے ہوگا؟ اس کی بڑی آئیڈیل سی ایک کیفیت بن سکتی ہے۔ دیکھیے، جس وقت میرے اوپر کوئی ذمہ داری ملے نا جی، تو نیشنل لیول پہ مجھے ایک قومی سطح پہ مجھے بتایا جائے میری ذمہ داریوں کا۔ آپ دیکھیں ایم این ایز ہیں، ایم این ایز جب الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو ایم این ایز کو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 2 سال یہ نہیں پتا چلتا کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، لیجسلیشن کا پروسیس کیا ہے، پوائنٹ آف آرڈر کیا ہے، انہوں نے بات کس طرح کرنی ہے۔ 2 سال میں وہ ٹرین ہوتے ہیں بیچارے۔ تو اگر وہ 2 سال کے بعد حکومت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا۔ 2 سال بعد حکومتیں گرا دی جاتی ہیں، یہاں پہ پاکستان کی تاریخ تو یہی ہے۔ اب دیکھیں، اگر پاکستان کے اندر جس وقت ایم این ایز الیکٹ ہوں تو 342 ایم این ایز کو ایک پاکستان کے ٹاپ کے جو لوگ ہیں، جو ریلیٹڈ لیجسلیشن کے پروسیس سے متعلقہ جو ادارے ہیں، وہ ان کو اگر بریفنگ دیں، ان کے سیمینارز ہوں، ساری چیزیں ہوں، اور 3 مہینوں کے اندر ان کو بتایا جائے کہ لیجسلیشن میں آپ اس طرح سے بہتر طریقے سے وہ پرفارم کر سکتے ہیں، تو 3 مہینوں میں وہ اس کے بعد وہ بہترین رزلٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن 2 سال بیچارے وہ لڑائی جھگڑے، گو نو گو، تو واپس میں اٹھ جانا، وہاں سے واک آؤٹ کر جانا، یہ ان چیزوں میں لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوتی۔ لیڈرشپ جو ہے پاکستان کے اندر، جو پارلیمنٹ ہے، وہ سیاسی جماعتوں کے نظریے کو لے کے آگے بڑھتی ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے مفاد کو دیکھا جاتا ہے، نہ کہ پاکستان کے مفاد کو۔ دیکھیں، اب مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی بھی رکن اس سے انحراف نہیں کر سکتا، وہ مسلم لیگ نون کے موقف کو لے کے بڑھے گا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی یا ساری پارٹی سے پاکستان کا موقف کو لے کے کوئی نہیں بڑھتا۔ اس سے بات کرتے ہیں، مزید ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، پہلے بریک لیتے ہیں جی۔ ناظرین، شراز علی اور حنان علی عباسی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔